گئے تھے، اور 5واں حرف ہے جیم، یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ معراج کے 5 حروف میم عین را الف جیم، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں۔ میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی، عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے، را بتاتی ہے رات کو گئے تھے، الف بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے، اور جیم بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ مانو میرے عزیزو، سنی اگر ہو تو یہ یقین رکھنا کہ میرے آقا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی۔ یہ جو ڈھکوسلے آتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ حضور خواب میں گئے تھے، روح اس کے ساتھ گئے تھے، نہیں، ماننا کہ میرے آقا جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اگر وہ پوچھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جواب یہی کہنا، اگر تجھے اور مجھے سمجھ میں آ جاتا تو حضور کا معجزہ کہاں سے ہوتا۔ اگر سب سمجھ میں آ جاتا، لوگ کہتے ہیں سائنس کے حساب سے سمجھائیں، سائنس بھی نہیں سمجھ سکتی معجزے کو، سائنس کا بھی ادراک وہاں تک نہیں ہے۔ اگر سائنس بھی سمجھ سکتی تو پھر معجزے کی خصوصیت نہیں رہ جاتی۔ معجزہ وہ ہے جو دنیا میں اس کے مقابل میں کوئی نہیں کر سکتا، صرف نبی کر سکتا ہے۔ سائنس نبی نہیں ہے، ہاں سائنس سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پہلے تو یہ بھی انکار کرتے تھے کہ اتنا تیز سفر نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو سفر اتنا تیز ہوتا گیا کہ اب انسانوں کی عقل میں باتیں آنے لگ گئیں کہ ہاں یہ بھی پاسیبل ہے، یہ بھی پاسیبل ہے۔ پہلے اگر بولتے پچھلے دور میں 200 سال پہلے کہ میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے برطانیہ میں بات کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، تو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں کیسے بات کر سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بات کیا دیکھ بھی سکتا ہے ویڈیو کال کر کے، یہ کوئی امپاسبل نہیں رہ گیا۔ زمانے کے ارتقاء، سائنس کی جدید ترقیات تمہیں سمجھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے، اور نہ ہی معجزے کے برابری کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ حضور کے اس سفر معراج کو سائنس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی غلط۔ ہمارے نبی پاک کے معجزے کو سمجھانے کے لیے ہمیں سائنس کی محتاجی نہیں ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سر جھکا لو اور تسلیم کر لو، اور نہیں ماننا ہے تو تمہیں زبردستی تھوڑی نہ ہے، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا ہے تو جاؤ۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تمہیں جھکا کر کے منوایا جائے گا، تم کو اگر ماننا ہے۔ یہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات۔ اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی مسجدیں آج اندھیری اندھیری ہیں، بات تو چھوڑو، ایتھیسٹ جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کا تو چھوڑو، بہت سے وہ ہیں جو مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے نبی کے ذکر سے بیچارے بد نصیب ہیں، ان کو تو چوں چرا میں ہے، ابھی بہت سارے سوال جواب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے میں کہتا ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا معجزہ یہ معراج کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ سارے کام ہیں جو معجزہ کہلاتے ہیں، اور معجزہ عام انسانوں کی عقل میں نہیں آتا۔ تو جب یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو معراج کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ پورے معراج کا سفر تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ معراج کا واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہر سال آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے، اور اس واقعے میں کوئی بھی پرانی بات یعنی پرانا پن نہیں آئے گا۔ جتنی بار سنیں گے ہر بار لذت نہیں آئے گی، کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ